یہ شہر سامرا ہے جسے تاریخ میں ایک زمانے میں سامراہ کہا گیا۔ سامرا کیوں کہا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا سام، اور چونکہ جناب سام نے شہر کو آ کے آباد کیا، جس کے بعد اس شہر کا نام پڑ گیا سامراہ، یہ سام کا راستہ۔ اور اس کے بعد یہ شہر جب ویران رہا، بنو عباس کی جب حکومت آتی ہے، بنو عباس کے زمانے میں ہارون رشید گزر گیا، مامون چلا گیا، منصور روانکی چلا گیا، کسی نے اس شہر کو آباد نہ کیا۔ جب معتصم باللہ کا زمانہ آتا ہے تو وہ اس شہر کی تعمیر کرتا ہے اور اتنا خوبصورت بنایا جاتا ہے اس شہر کو کہ شہر کا نام پڑ جاتا ہے سرا من رہا، کہ خوش ہوا وہ شخص جس نے اس شہر کو دیکھا۔ کیا کہنے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ معتصم باللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ اس نے یہ شہر تعمیر کیا؟ وہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ معتصم باللہ بغداد میں موجود تھا، اور بغداد میں رہتے ہوئے اس نے 70,000 ترکی غلام جب خرید لیے، اب شہر بغداد کی گلیاں تنگ پڑ چکی تھی ان ترکی غلاموں کے لیے گزر جانے کے لیے، تو لہٰذا اس نے کام یہ کیا، شہر سامرا کی بنیاد رکھی، اس شہر کو تعمیر کیا، اور 70,000 جو غلام تھے ترکی اس کو یہیں پہ لا کے رکھا۔ اور جب یہ واصل جہنم ہو چکا، اس کے بعد واثق باللہ کی حکومت آتی ہے، مستعین باللہ کی حکومت آتی ہے، متوکل کی حکومت آتی ہے، منتصر باللہ کی حکومت آتی ہے، معتز باللہ کی حکومت آتی ہے، کہ معتز باللہ جو کہ امام ہادی علیہ السلام کا قاتل ہے، یہ متوکل کا جب زمانہ آتا ہے، یہ متوکل وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے امام ہادی علیہ السلام کو گرفتار کیا، امام کو قید کیا، امام کو نظر بند کیا گیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ متوکل کے بارے میں امیر کائنات جب نے زمانے میں فرمایا تھا کہ بنو عباس کے خلفاء میں سے 10واں خلیفہ سب سے بڑا کافر ہوگا، سب سے زیادہ خبیث ترین انسان ہوگا، اور یہی متوکل ہے کہ جس نے اپنے زمانے میں قبر امام حسین علیہ السلام کی نشانے کو مٹانا چاہا تو کبھی وہاں نہر فرات کا پانی بہا دیا، تو کبھی جانوروں کے ذریعے ہل چلانا چاہا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متوکل نے یہ کام کیوں کیا؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ متوکل جب حکومت پہ نہیں آیا تھا اور شرابی آدمی تھا، گانے سننے والا، ناچ گانے دیکھنے والا آدمی تھا، جب اس نے اپنے پاس گانے والیوں کو بلایا اور وہ نہیں آئی، پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، جب وہ واپس آتی ہے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کہاں پہ تھی، تو وہ کہنے لگی کہ ہم اپنی سردار کے ساتھ حج پہ گئی تھی، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ ماہ شعبان میں کون سا حج ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہم قبر امام حسین کی زیارت کو گئے تھے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ جس کے بعد جب وہ حکومت پر آتا ہے تو اس نے قبر امام حسین کو مٹانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے اعلان کرایا کہ جو کوئی شہر کربلا میں ہے 3 دن کے اندر شہر کربلا کو خالی کر دیا جائے، 3 دن کے بعد جو بھی شہر کربلا میں نظر آئے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اسے قید کر لیا جائے گا۔ امام ہادی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ متوکل کتنے عرصے تک حکومت کرے گا؟ تو امام نے کہا کہ یہ 14 سال تک حکومت کرے گا، اور جیسے ہی 14 سال پورے ہوئے اس کو قتل کر دیا گیا، یہ واصل جہنم ہوا۔ امام ہادی علیہ السلام کا لقب تھا متوکل، متوکل کا اصل نام تھا جعفر، لیکن چونکہ متوکل جو ہے وہ اپنے نام کو متوکل کے لقب سے پکاروایا کرتا تھا، اسی لیے جب امام ہادی علیہ السلام کا جب زمانہ تھا امام کا لقب بھی متوکل تھا، لیکن چونکہ یہ لقب اس جعفر نے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا تو لہٰذا امام کا جملہ تھا کہ مجھے اس لقب سے نہ پکارا جائے۔ اور پھر جب معتز باللہ کی حکومت آتی ہے تو امام کو قید کے ساتھ امام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ یہ یاد رہے مومنین کے لیے کہ یہاں پہ 4 قبر مبارک ہے، ایک امام ہادی علیہ السلام جو کہ 10ویں امام ہے، ایک امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ 11ویں امام ہے، اور جناب حسن عسکری کی زوجہ یعنی امام زمانہ کی والدہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا اور جناب حکیمہ خاتون، یہ 4 قبر مبارک یہاں پر ہے۔ امام حسن عسکری کو یہاں پہ قید رکھا گیا، یہاں تک کہ امام کی شہادت واقع ہوئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن عسکری کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ عسکر کا معنی ہے لشکر کے، اور چونکہ یہاں پہ فوجی چھاونی تھی لہٰذا یہاں اس کی وجہ سے امام کو کہا گیا لشکر والا۔ ایک وجہ یہ ہے، ایک اور وجہ ہے جو کہ امام کے معجزے پہ دلالت کرتی ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ جب بنو عباس کا خلیفہ امام حسن عسکری کو اپنے محل کی بلندی پہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نیچے دا نگاہ کرے کہ میری فوج کی تعداد دیکھے، امام پہ روک ڈالنا چاہتا ہے، امام کو ڈرانا چاہتا ہے، تو ایک دفعہ امام اسے کہتے ہیں کہ تو ایک دفعہ آسمان سے لے کے زمین کی جانب نگاہ کر۔ جیسے ہی وہ آسمان سے لے کے زمین کی جانب نگاہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جن و ملائکہ کی فوج نظر آتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے،
جس کے بعد امام کو عسکری کہا جانے لگا۔ امام حسن عسکری کے زمانے میں بنو عباس کے 2 خلفاء گزرے، ایک معتدی اور ایک معتمد، اور معتمد وہ شخص ہے کہ جس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کیا۔ اسی جگہ پہ ایک اور مقام موجود ہے جسے سرداب امام زمانہ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا۔ تاریخ کہتی ہے جب امام حسن عسکری کی شہادت واقع ہو چکی تو شہادت کے بعد جب امام کا جنازہ موجود تھا، اور جیسا کہ ایک امام کی نماز جنازہ اگلا امام پڑھایا کرتا ہے، اب جب امام کا جنازہ موجود تھا تو امام حسن عسکری کے بھائی تھے جن کا نام تھا جعفر، وہ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے۔ تو جناب امام زمانہ آئے، جبکہ امام زمانہ کی اس وقت 5 سال کی عمر تھی۔ امام زمانہ نے آ کے کہا کہ جعفر جو ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے، آج امام وقت نہیں بلکہ میں امام وقت ہوں۔ اور پھر امام نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جب بنو عباس کو پتہ چلا کہ حسن عسکری کا ایک بیٹا بھی تھا، تو جس جگہ جا کے امام کی غیبت کا آغاز ہوا یہ سرداب وہاں موجود ہے۔ اسی جعفر کے بارے میں ایک روایت ہے جسے جعفر کذاب کہا گیا۔ رسول خدا کا جملہ تھا کہ میری نسل سے ایک اولاد ہوگی جس کا نام جعفر ہوگا، لیکن وہ جعفر صادق ہوگا۔ کیوں مولا؟ کا اس لیے کہ اس کے بعد ایک اور جعفر آئے گا جسے جعفر کذاب کہا جائے گا۔ اور سامرہ کے اندر موجود ہے، ایک زمانہ تھا کہ اسی شہر سامرہ میں ایک بیماری پھیلی، اور ایک یعنی جسے کہا جائے ایک وائرس پھیل گیا، ایک وبا پھیل چکی تھی۔ تو اس زمانے کے مجتہدین سے جب پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے تو کہا کہ آپ ایک کام کریں، ذات عاشورہ پر کے جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کریں۔ اور اس زمانے کے مومنین نے جب اس کام کو انجام دیا تو اس زمان کی تمام مشکلات کو حل ہو گئی۔ لہذا مومنین بھی آج بھی جس شہر میں بھی ہو ذات عاشورہ پر کے جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کرے، اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔